ایک دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ مجھے مولوی صاحب کی بیوی جو ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج آپ سے ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کو سبق ضرور ملے گا۔ ایک گاؤں کے اندر دو دوست رہتے تھے۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے بڑا لگاؤ تھا، بڑا اعتماد تھا ایک دوسرے کے اوپر۔ تو ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ مجھے نا مولوی صاحب کی بیوی جو ہے نا بڑی پسند ہے، بہت ہی پیاری ہے، بڑی جوان ہے، بڑی وہ حسین ہے، بڑے ناز نخرے اس کے، بڑے سٹائل ہیں۔ اب پہلا دوست کہتا ہے کہ یار تو پاگل ہے، ان کی ہستی بستی زندگی میں کیوں تو آنکھ جھانک کر رہا ہے؟ مولوی صاحب ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، اس طرح سے سارے کام کرتے ہیں، تو شرم کر۔ اب وہ دوست کہتا ہے کہ یار میں نہیں، وہ بھی مجھ پہ مرتی ہے۔ کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے؟ تو کہتا کیسے؟ کہتا اگر میں اسے ابھی کہہ دوں نا کہ ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر گزارنی ہے تو وہ فوراً ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر گزار دے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو انجوائے کرو۔ اب وہ کہتا کہ یار تو نے ایک کام کرنا ہے۔ کہتا کیا کام کرنا ہے؟ کہتا یار مولوی صاحب جو ہے نا وہ مسجد سے جب نماز پڑھا کے نکلتے ہیں تو وہ جلدی جلدی گھر آ جاتے ہیں۔ اب جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کرنا کیا ہے کہ تم نے مسجد جایا کرنا ہے، روزانہ مولوی صاحب سے دعا سلام کرنی ہے۔ 3-4 دن گزر جائیں گے، جب مولوی صاحب تمہیں اچھے سے دعا سلام کرنے لگ جائیں گے تو اس کے بعد تم نے مولوی صاحب کو لے کے بیٹھنا ہے، کوئی 1 گھنٹہ ان کا وہاں لگوا دینا ہے۔ اس گھنٹے کے دوران میں ان کی بیوی سے مل بھی لوں گا۔ اس دوست نے کہا یار یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس نے مسجد جانا شروع کر دیا۔ اب مسجد گیا، 2-3 دن گزرے تو چوتھے دن اپنے دوست کو کہتا ہے کہ یار آج تو تیار ہے نا، آج میں مولوی صاحب کا گھنٹہ پکا کراؤں گا، مولوی صاحب میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد وہ مولوی صاحب کے پاس بیٹھ گیا تو کسی مسئلے کے اوپر مولوی صاحب سے رائے پوچھی۔ اب مولوی صاحب سمجھانے لگ گئے۔ اب جہاں مسئلہ ختم ہونے لگے اس میں وہ کوئی نئی چیز پوچھ لے، کرتے کرتے اس نے کوئی گھنٹہ گزار دیا۔ اب مولوی صاحب نے بھی کہا کہ بیٹا آج 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، میں لیٹ ہو گیا ہوں، اب جا کے سونا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، تو باقی کی باتیں کل کریں گے۔ اس نے بھی دیکھا گھڑی کی طرف کہ گھنٹہ پورا ہو چکا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہو گیا، بڑا خوش دل میں کہ آج میں نے دوست کے لیے مولوی صاحب کو 1 گھنٹے کے لیے روک لیا ہے۔ اب باہر نکلا تو دوست سامنے سے آ رہا ہے، وہ جاتے ہیں ایک جگہ پہ، جا کے سری پائے دودھ پتی مطلب خوب کھاتے پیتے ہیں۔ اب روزانہ اس دوست نے مولوی صاحب کو اسی طرح سے باتوں میں لگانا، کرتے کرتے کوئی 15 دن گزر گئے۔ 15 دن کے بعد وہ شخص جو تھا اس کے دل میں مسجد کی نماز کی محبت پیدا ہو گئی۔ پہلے تو وہ دوست کے لیے جاتا تھا، لیکن اب وہ اپنے لیے جانے لگا مسجد۔ جب وہ مسئلے مسائل پوچھتا تھا مولوی صاحب سے تو اس کو بڑا مزہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایسا وہ چکر پھیرا کہ اس کو نماز سے محبت ہو گئی۔ اب وہ دل میں پچھتانے لگا کہ میں مولوی صاحب کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں اپنے دوست کے لیے۔ وہ دوست جا کر وہاں پہ زنا کرتا ہے روزانہ، اور پھر آ کے مولوی صاحب کی بیوی کی ساری باتیں مجھے سناتا ہے، وہ اس طرح کیا اس طرح کیا، میرا دماغ بھی خراب کرتا ہے۔ اس نے بڑا سوچا اور آخر کار اس نتیجے پہ پہنچا کہ آج میں مولوی صاحب سے معافی مانگوں گا۔ شام کو عشاء کی نماز پڑھی تو مولوی صاحب کے پاس گیا اور ان کے پاس بیٹھا رونے لگ گیا۔ روتے ہوئے کہتا مولوی صاحب مجھے معاف کر دیں۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی بات بتاؤ کیا بات ہوئی ہے، تم نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی کہ جس کی معافی مانگ رہے ہو۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ مولوی صاحب نے کہا بات تو بتاؤ۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں آپ کے پاس یہاں آتا ہوں، آپ کا گھنٹہ یہاں پر ضائع کرتا ہوں۔ میں آتا تھا اپنے دوست کے لیے، میرا دوست جو ہے وہ آپ کی بیوی کو پسند کرتا ہے، آپ کی بیوی بھی اسے پسند کرتی ہے، تو جب میں یہاں ہوتا ہوں تو وہ وہاں رنگ رلیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا ہے کہ میں اس کے جرم کا شریک ہوں، جو گناہ وہ کر رہے ہیں میں اس کا برابر کا حصے دار ہوں، قیامت کے دن مجھے بھی اس کا حساب دینا پڑے گا، اللہ پاک مجھے معاف کر دے، آپ بھی معاف کر دیں۔ مولوی صاحب ہکے بکے اس کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ یار تم ہوش میں تو ہو، میری تو فیملی رحیم یار خان رہتی ہے، میں تو یہاں اکیلا رہتا ہوں، میری تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ اس کا ماتھا فوری طور پہ ٹھنکتا ہے اور مولوی صاحب اسے کہتے ہیں یار کوئی چکر اور ہے، وہ چکر دیکھو۔ اب وہ مولوی صاحب سے کوئی بات نہیں کرتا، اس دن اٹھ کے نکلتا ہے سیدھا اپنے گھر،
اپنے گھر پہنچتا ہے، جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کمرے کا دروازہ بند ہے، اندر سے خسر خسر کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس کی بیوی اور اس کا دوست جو ہے بیڈ پر لیٹے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسے تمہارے شوہر کو پاگل بنایا میں نے، مولوی صاحب کے پیچھے لگا دیا ہے۔ اس کا دماغ بڑا خراب ہوتا ہے۔ اب یہ غصے میں تھا، اس کے دماغ میں چل رہا تھا کہ میں آج مر جاؤں گا، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ مروں گا میں تو پھر یہ تو پھر رنگرلیاں منائیں گے، کیوں نہ پہلے ان دونوں کو ماروں۔ وہ دوسرے کمرے میں جاتا ہے، چپکے سے کلاڑی اٹھاتا ہے، آتا ہے، آ کر جیسے ہی دروازے کو ٹانگ مارتا ہے اور دروازہ کھلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، دونوں اس کا دوست اور اس کی بیوی جو ہے وہ بیڈ کے اوپر ایک ایسی حالت میں پڑے ہیں کہ جسے دیکھ کے ہر انسان شرما جائے۔ اس نے کلہاڑی پکڑی، دوست کو بھی ماری، بیوی کو بھی ماری، دونوں کو قتل کر دیا، قتل کر کے بوٹی بوٹی کر دی۔ اب اسی کلہاڑی کو اٹھا کر تھانے پہنچ گیا، تھانے پہنچ کر اس نے سارا ماجرا سنایا۔ تھانے والوں نے اس کے اوپر طنز بھی کیا، اس پہ ہنسے بھی اور اس پہ افسوس بھی کیا کہ جو گڑھا تم دوسروں کے لیے کھود رہے تھے وہ تمہارے ہی سامنے کھڑا تھا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی دوست کے ساتھ مل کر اس کی برائی کے اندر شامل ہوتے ہو، اس کو کوئی موقع فراہم کر رہے ہیں، تو آپ بھی اس میں پورے گناہ گار ہیں، اور وہ دوست اگر آپ کی رائے لے کر کسی اور کے ساتھ غلط ہے تو کل کو وہ آپ کے گھر پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ کسی بھی شخص کو، اجنبی کو گھر میں نہیں لے کے جانا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں پردے کا حکم دیا تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ کہانی آپ کو کیا سبق دیتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔